جو لوگ گاروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، گاروں کو بنانے اور بگاڑنے والا سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو موحد ہیں، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک اللہ سے مانگنے والے ہیں، ان میں مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، تم بھی تو ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، تم بھی جب بیمار ہوتے ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، دوائی مانگ کر اس سے مدد طلب کرتے ہو، جب تمہیں بھوک لگتی ہے اپنے گھر والوں سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے روٹیاں مانگ کر اس سے مدد طلب کرتے ہو، جب تمہیں قرضے کی ضرورت ہوتی ہے تو تم دوسروں سے قرضہ مانگ کر مدد طلب کرتے ہو، تم بھی تو کرتے ہو۔ اصل میں جو مدد ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مدد ہے فوق الاسباب اور دوسری مدد ہے تحت الاسباب۔ فوق الاسباب کا مطلب یہ ہے جو مدد اللہ کے اختیار میں ہے، مثلا نفع نقصان کا مالک، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، بیڑا پار لگانے والا، مشکلات دور کرنے والا، شفا دینے والا وغیرہ۔ یہ مدد اگر کسی اور سے مانگی جائے، چاہے نبی سے، چاہے ولی سے، چاہے بزرگ سے، چاہے کسی سے بھی مانگی جائے، گویا کہ اس نے شرک کیا ہے، اس نے شرک کیا ہے۔ اب رہی دوسری مدد جو تحت الاسباب ہے، اسباب کے تحت ہے۔ ڈاکٹر سے تبھی دوائی مانگی جاتی ہے جب اس کے پاس دوائی موجود ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے پاس سبب موجود ہے۔ ماں سے تبھی روٹی مانگی جاتی ہے جب اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ ایک دوسرے سے مدد تبھی مانگی جاتی ہے جب اس کے پاس وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ تو اسلام کا حکم ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ اب اگر یہی مدد ہے، یہی چیزیں کسی فوت شدہ سے مانگی جائے تو اب یہ شرک ہو جائے گی، کیونکہ اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، اس کے پاس یہ اسباب ہی موجود نہیں ہے، وہ دوسری دنیا کے اندر ہے، وہ دوسرے دنیا کے اندر ہے، لہذا تب یہ چیزیں شرک ہو جائیں گی۔